کل جو ہے نا ایک بہت ہی اہم چیز ہوئی ہے اور وہ اہم چیز یہ ہوئی ہے کہ افغانستان میں موجود جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کی غیر قانونی اسلحے تک رسائی خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ یہ پاکستان نے اس کو سامنے لے کر آئے۔ اقوام متحدہ میں کل ایک کانفرنس تھی وہاں پہ اور مستقل مندوب جو ہے پاکستان کے عاصم افتخار، انہوں نے چھوٹے اور ہلکے اسلحے سے متعلق سلامتی کونسل کے مباحثے سے خطاب کیا ہے۔ سعدیہ، افغانستان میں چھوڑے گئے جدید اور مہلک ہتھیار دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ نہ صرف یہ پاکستان بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے تشویش کا باعث بنتے جا رہے ہیں۔ عاصم افتخار نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ افغانستان سے غیر قانونی ہتھیار پڑوسی ممالک میں اسمگل کیے جاتے ہیں اور یہ ہتھیار اکثر غیر ریاستی مسلح گروہوں، دہشت گرد نیٹ ورکس اور مجرمانہ تنظیموں کے ہاتھوں میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے سعدیہ جو پاکستان اس کو لفٹ کر رہا ہے، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے۔ یہ جو رپورٹ ہے وہ اس میں جو انگریزی میں صاف صاف لکھا ہے کہ جو ٹرانزیکشنل کرمنل ڈائنامکس ہیں وہ آبزرو ہوئے ہیں افغانستان میں۔ خبردار کیا ہے پاکستانی مندوب نے کہ ایسے ہتھیاروں کا پھیلاؤ علاقائی امن و استحکام کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ فیصل، بھارت کی شرپسندی بھی جاری ہے اور ایسے میں بھارتی سرپرستی میں فتنہ الخوارج کے دہشت گرد پاکستان کا امن سیبوٹاج کرنے کے در پہ ہیں۔ پاکستانی مندوب نے عالمی برادری پر یہ زور دیا ہے کہ بین الاقوامی اور علاقائی امن کے تحفظ کے لیے ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے اینڈ دس شوڈ بی ٹیکن سیریسلی کہ پاکستان مسلسل ہر محاذ پر ایک جنگ لڑ رہا ہے، اپنے بارڈر سے مزید دہشت گردی اکراس سے برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی پر بات کریں گے سید محمد علی، ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی صاحب، ویری ویری گڈ مارننگ ٹو یو، اٹس ونڈرفل ٹو ویلکم یو ون مور ٹائم آن دا شو۔ obviously ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو۔ یونائٹڈ نیشن میں ون مور ٹائم ایک وہی بات جو تقریباً جب سے یہ طالبان رجیم آئی ہے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ پاکستان کے بارڈرز پر افغانستان سے خطرہ ہے and we want to deal with it، لیکن یہ ہتھیار ہمارے لیے مزید خطرہ بنتے جا رہے وقت کے ساتھ۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کا تعلق جو ہے حالیہ جو پاک افغان مذاکرات ہوئے ہیں یا جو کشیدگی ہوئی ہے اس سے براہ راست ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بیشتر دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں یا تو براہ راست افغان جو شہری ہیں وہ ملوث ہیں، جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، یا پھر جو ٹی ٹی پی اور دیگر بی ایل اے کی بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس میں وہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے جو کہ جدید نوعیت کا ہے اور مغربی افواج جو ہیں وہ افغانستان میں چھوڑ کے گئی ہیں۔ اور اس موقع پہ دلانا چاہتا ہوں کہ خود ٹرمپ انتظامیہ بھی جب برسر اقتدار آئی تو ان کے وزیر دفاع نے ایک بڑا اعلیٰ سطحی انکوائری آرڈر کی پینٹاگون کے اندر کہ ان اعلیٰ افسروں کی نشاندہی کی جائے جنہوں نے اتنے ارسپانسبل انداز میں امریکی افواج کے انخلا کو پلان کیا تھا اور ہتھیاروں کو یہاں چھوڑا تھا، جو کہ اب دوبارہ سے اس خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ امریکہ کو بھی اس کا احساس ہے، پاکستان تو اس کا نشانہ بن رہا ہے۔ اور تیسری بات جو اس سے سب سے بڑی اور اہم ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جھوٹا بیانیہ ہے افغان طالبان کا جناب کہ جی ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، تو پھر وہ مغربی اسلحہ جو کہ افغانستان میں امریکی فوجیں چھوڑ کے گئی ہیں وہ تو افغان طالبان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، وہ پھر ٹی ٹی پی کے پاس کیسے ہوتا ہے جب وہ پاکستان میں کارروائیاں کرتی ہیں؟ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور وہ ایک دوسرے کی مکمل طرح سے معاونت کر رہے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کا تمام تر اسلحہ ان کو دستیاب ہے۔ علی صاحب، جو آپ نے بات کی، سوال یہ اٹھائے کہ اسلحہ ہونا چاہیے رجیم کے پاس اور اسلحہ ہے ٹی ٹی پی کے پاس، یہ کیسے؟ جو مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے، انہوں نے یہ بھی ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ صرف تحریک طالبان پاکستان کے پاس نہیں بلکہ جو عراق کی کچھ بینڈ آرگنائزیشنز ہیں، پھر ہمارے ہاں بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ، ان سب کے پاس ہے۔ سو اٹس ناٹ جسٹ پاکستان، اٹس دا ہول خطہ، دا ہول ریجن جو ان ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خطرے سے دوچار ہے۔ دیکھیے، آپ نے جس رپورٹ کی جانب حوالہ دیا، اس سال کے شروع میں اقوام متحدہ نے ایک بڑی جامع رپورٹ شائع کی تھی جس میں یہ بات ثابت کی گئی تھی
کہ افغانستان دوبارہ سے بدقسمتی سے علاقائی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ بن چکا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بی ایل اے ٹی ٹی پی تو وہ تنظیمیں ہیں جو کہ افغانستان سے پاکستان پہ حملہ کر رہی ہیں، لیکن ان کا واحد جو ہدف ہے وہ پاکستان نہیں ہے. وہاں پہ ای ٹی آئی ایم بھی موجود ہے جو کہ چینی مفادات کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے. وہاں پہ آئی ایم یو ہے جو کہ سنٹرل ایشیا کے ممالک کے خلاف سفارہ ہے. وہاں پہ جیش العدل ہے جو کہ ایران کے خلاف سفارہ ہے. اور وہاں پہ داعش اور القاعدہ بھی ہیں جو کہ مغربی ممالک میں بھی جن کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے. تو یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ اس وقت 4 سال گزرنے کے باوجود جو افغان طالبان ہیں وہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ امن، ترقی، خوشحالی کا سفر طے کرنے کے بجائے ابھی تک ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں، اور دیگر عالمی اور علاقائی تنظیموں کے ساتھ رواسم استوار بھی کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس پورے خطے کو دہشت گردی جو ہے اس کے خطرے سے دوچار کر رہے ہیں. محمد صاحب، ایک اہم چیز جو 2 واقعات پاکستان میں پیش آئے، ایک وانا کیڈٹ والا، ایک اسلام آباد کا چہری والا. کل ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا وزیر اعظم نے پھر اس بات کا ذکر کیا اور کہا کہ پاکستان کسی بھی بیرونی دہشت گردی کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا، ہم کسی ملک کو الاؤ نہیں کر سکتے، اور ہمیں ایک دفعہ پھر سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ، ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، وہ لیڈرز جو ہیں، وہ ایک پیج پر نظر آئے. Where are we standing when we say as a united nation کہ ہم کسی بھی قسم کی دہشت گردی کو برداشت نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، 2 پہلو ہیں. پہلے تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے اس کی پلاننگ اور مقاصد کا جو چناؤ ہے وہ بھارت میں ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے عبرتناک شکست جو ہے مئی میں کھائی ہے پاکستان کے ہاتھوں، تو اب انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ براہ راست وہ پاکستان کی فضائیہ اور بحریہ اور بری فوج سے تو آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے، تو وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے. اور وہ اجیت دوول جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ ریکارڈ پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم افغانستان کو استعمال کریں گے پاکستان پر حملہ آور ہونے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ حقائق ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے میڈیا کو آپ کے ذریعے سے پاکستان کے تمام مخلص، پرامن اور ذمہ دار شہریوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ یہ بھارت کی کوشش ہے کہ افغانستان کو استعمال کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے. تو ہم نے مل کر اس کو ناکام بنانا ہے. یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے، وفاقی حکومت کا کام نہیں ہے. ہماری فوج جو ہے بہت قربانیاں دے رہی ہے. کل بھی جس طرح سے انہوں نے انتہائی پروفیشنل ایکسیلنس اور مہارت اور احتیاط کے ذریعے سے سینکڑوں کیڈٹس کی جان بچائی ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے اے پی ایس جیسے بہت اہم اور بڑے سانحے سے بچ گیا ہے، اور میں اس پہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ہماری افواج کو. لیکن یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو کہ سادگی میں شاید ان سے ابھی بھی مذاکرات کی توقع رکھتے ہیں کہ یہ وہ سوچ ہے خارجیوں کی جو کہ آپ کے بچوں کو بھی، آپ کے معصوم جو طالب علم ہیں ان کو بھی نہیں بخشتے، اور آپ ان سے رحم کی امید رکھتے ہیں، آپ ان سے مذاکرات کی امید رکھتے ہیں. تو یہ واقعہ جو ہے میں چاہتا ہوں جس طرح اے پی ایس نے ہمارے پوری ملک کو متحد کیا تھا اور گیلونائز کیا تھا، بہت ضروری ہے کہ ہم فوج کو خراج عقیدت پیش کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے سیاسی اور باہمی اختلافات کو پس پوش ڈال کر اس وقت ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار یعنی کہ ایک بنیاد المنصوص بن جائیں، اور اس دہشت گردی کے ہر، چاہے وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، اس کے فیصلہ کن خاتمے کے لیے ریاست، ملک اور فوج کے ساتھ کھڑے. علی صاحب، جو آپ نے یہ بات کی بالکل پرٹننٹ ہے. میں ذرا آپ کو اپریل میں لے جاؤں واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ، جہاں پہ واشنگٹن پوسٹ یہ لکھتا ہے کہ جعفر ایکسپریس پہ جو حملہ ہوا اس کا جو وہاں پہ اسلحہ یوز ہوا وہ وہی تھا جو کہ چھوڑا گیا تھا امریکہ کی طرف سے افغانستان میں. اس پہ بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ M4A1 کاربائن رائفل جو کہ یوز کرتی تھی امریکہ افغانستان میں، وہ اسلحہ یوز ہوا جعفر ایکسپریس میں. ناؤ اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ دکھا دیا ہے کہ اگر ان کی سلامتی پہ آنچ آئی تو وہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے کابل ہو، کندہار ہو، انگور اڈا ہو، کہیں بھی ہو، وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ وہاں پہ مارجنلائز کرے اپنے دشمن کو. لیکن یہ جو اسمال آرمز ہیں جو کہ گوریلا وارفیئر میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ہاؤ ٹو ہینڈل دس؟ پاکستان کیسے اس کو خود کرے، یا پھر اقوام متحدہ کے جو ان کا اپنا پروگرام آف ایکشن آن دا illicit ٹریڈ ان اسمال آرمز اینڈ لائٹ ویپنز ہے، اس کی طرف جائیں، کیسے کریں؟ بیک وقت اٹھانے کی ضرورت ہے. ہمیں
اپنے ملک کے اندر جو انٹرنل سیکیورٹی آبویسلی اس پہ بہت کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہم غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو واپس بھیج رہے ہیں، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم اپنی گلی محلے اور بازاروں کو، اسکولوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں ان کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ پورے پاکستان میں جتنا بھی اسلحہ موجود ہے اس کو ریکارڈ پہ لائیں، اور جو انلیگل ہے اس کی نشاندہی کریں، اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں اس کی ٹریڈنگ، شیئرنگ یا پوزیشن میں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ سفارتی سطح پہ ہم جس طرح اقوام متحدہ میں یہ بات اٹھائی، یہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیگر علاقائی ممالک جس میں ایران، چین اور سنٹرل ایشیا کے ممالک شامل ہیں، ان کے ساتھ مل کر افغانستان پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اس خطے میں ایک ذمہ دار قوم کے طور پر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو عالمی قانون اور سفارتی تقاضوں کے مطابق ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر اپنا بیہیویئر، طرز عمل تبدیل کرنا ہوگا، اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اس خطے میں امن، ترقی، خوشحالی کے سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بھارت کے ایک پراکسی کے طور پہ دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کا ذریعہ بنیں۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب، اٹ واز ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دا شو۔ ایٹ دا سیم ٹائم فیصل، یہ بات بھی ہے اس وقت بھارت بالکل آئسولیٹ ہو گیا ہے، افغانستان کو آئی تھنک یہاں سے سبق لینا چاہیے کہ کیا وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیں، یا پھر انگیج کرنا چاہتے ہیں خطے کے اور ممالک سے اپنی ترقی کے لیے بھی؟ جی ہاں بالکل، یہ سوالات تو رہیں گے اور یہ ہم سوالات اٹھاتے بھی رہیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔